یوں تو محققین نے میکاٹرونکس انجینئرنگ کی بے شمار ڈیفینیشنز جاری کی ہیں، لیکن اگر سادہ الفاظ میں بات کی جائے تو میکاٹرونکس مکسچر ہے الیکٹرانکس انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، کمپیوٹر انجینئرنگ، ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ اور کنٹرول انجینئرنگ کا۔ اور اگر مزید سادہ الفاظ میں بات کی جائے تو میکاٹرونکس انجینئر ایک ایسا انجینئر ہوتا ہے جو ایک سے زائد انجینئرنگ فیلڈز میں فن مہارت رکھتا ہے۔ اگر پڑھائی کے حوالے سے دیکھا جائے تو میکاٹرونکس نام ہی روبوٹکس اور آٹومیشن کا ہے۔ روبوٹ کا نام سنتے ہی ہمارے تصور میں ایک ایسا مشینی انسان آ جاتا ہے جو ہر کام انسانوں کی طرح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، لیکن حقیقت میں ہر وہ چیز جو ایک خاص کام خود بخود کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو روبوٹ کہلائے گی۔ مثال کے طور پر اگر انڈسٹری میں موجود ایک مشین کو ایک خاص ٹاسک خود بخود پرفارم کرنے کے لیے پروگرام کیا جائے تو اس مشین کو بھی روبوٹ کا درجہ حاصل ہوگا۔ یہ تو تھا روبوٹکس کا چھوٹا سا تعارف۔ اب آپ میں سے اکثر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آٹومیشن کس بلا کا نام ہے؟ کسی بھی کام کو کم سے کم انسانی مدد سے انجام دینے کا نام آٹومیشن ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے کمرے کی لائٹس کو بٹن دبا کر آن یا آف کرتا ہوں، لیکن اگر میں اپنے کمرے میں ایک ایسا سینسر لگا لوں جو میری موجودگی کو سینس کر کے خود بخود لائٹس کو آن کر دے اور میری غیر موجودگی میں لائٹس کو خود بخود آف کر دے تو یہ ٹیکنالوجی آٹومیشن کہلائے گی۔ اسی طرح اگر انڈسٹری میں ایک کام مزدوروں کی مدد سے لیا جا رہا ہے، لیکن انسانی مدد کو کم کرنے کے لیے اگر ہم ان کی جگہ مشینز کو استعمال کریں گے تو یہ بھی آٹومیشن کہلائے گا۔ ویسے تو کسی بھی انجینئرنگ فیلڈ کا سکوپ محدود نہیں ہوتا، لیکن اگر میکاٹرونکس کی بات کی جائے تو یہ فیلڈ واقعی طلباء کو روزگار کے لامحدود مواقع فراہم کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں ساری جابز کو بیان کرنا تو ممکن نہیں، لہٰذا ہم آپ کو کچھ چنیدہ اور اہم جابز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ آج سے 20 برس پہلے گاڑیاں مکمل طور پر میکینیکل ہوا کرتی تھیں، یعنی ان میں کسی بھی قسم کے الیکٹرانک سسٹمز کی انوالومنٹ نہیں تھی، لیکن آج گاڑیوں میں الیکٹرانک سسٹمز کی بھرمار ہے، اور ٹیسلا نامی ایک بین الاقوامی کمپنی نے تو بغیر ڈرائیور کے چلنے والی کار بھی ایجاد کر لی ہے۔ ایسی کار پروڈکشن کمپنیز میں ایسے انجینئر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے جو میکینیکل کے ساتھ ساتھ الیکٹرانکس کا بھی علم رکھتے ہوں۔ اسی طرح جدید مشینری کی پروڈکشن اور اس کی دیکھ بھال کے لیے روبوٹک سکلز کا ہونا بہت ضروری ہے، اور میکاٹرونکس تو نام ہی روبوٹک سکلز کا ہے، یہاں پر بھی میکاٹرونکس انجینئرز انڈسٹری کا لازمی حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میکاٹرونکس انجینئرز ایئر کرافٹ کمپنیز کے لیے کمپیوٹنگ اور کنٹرول سسٹمز بناتے ہیں جو ان کمپنیز کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور آخر میں میکاٹرونکس انجینئرز معذور افراد کے مصنوعی اعضاء مثلاً مصنوعی آنکھ، مصنوعی ہاتھ وغیرہ بنا کر انسانیت کی خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی تو چیز ہے سیلف انالیسس ہونا چاہیے۔ ہر وہ بچہ جو کہ خود سے اسمارٹ ڈیوائسز بنانے میں انٹرسٹ رکھتا ہو، انوویشن کرنا چاہتا ہو، نئی چیزیں بنانا چاہتا ہو، میکینیکل الیکٹریکل کے کمبینیشن سے بہت ساری نئی دریافتیں کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے یہ فیلڈ بہت اچھی ہے۔ اور جو اپنا بزنس چلانا چاہتا ہے اسی ٹیکنالوجی اورینٹڈ ہوتے ہوئے بھی، اس کے لیے بھی، اور ایسے لوگ جو کہ جاب کرنا چاہیں گورنمنٹ میں، ریسرچ اداروں میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں، آٹومیشن کمپنیز میں، سروس پرووائڈرز میں، اس کے لیے بہت سارے امکانات ہیں۔ تو ہر وہ اسٹوڈنٹ جو کہ سیلف انالیسس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس طرح کی اس کی نوعیت ہے، اسے ضرور میکاٹرونکس کے لیے سوچنا چاہیے۔